نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز عالم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخصیت کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جن کا ذریعہ معاش سود خوری کا تھا، پھر وہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کرتے ہیں اور اولیاء کرام میں سے یعنی اللہ کے دوستوں میں سے اپنا مقام کیسے پاتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کس شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر نہیں معلوم تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج میں آپ کے سامنے حضرت حبیب اعجمی کی توبہ کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی ادبی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ All around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. حضرت حبیب اعجمی ابتدا میں بڑے مالدار تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش سود خوری تھا۔ آپ لوگوں کو قرضہ دے کر اس پر اصول کر کے اپنی بسر اوقات کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ کی بیوی نے کہا، آج گھر میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی انتظام کیجیے۔ حبیب اعجمی گھر سے نکلے اور اپنے ایک مقروض کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سوء اتفاق کے گھر کا مالک گھر پہ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے۔ حضرت حبیب اعجمی نے کہا کہ مجھے شوہر نہیں، اپنی سودی قسط درکار ہے۔ اس پر مالک کی بیوی نے جواب دیا کہ جب شوہر گھر پر نہیں تو آپ کو سودی قسط کس طرح مل سکتی ہے؟ اس پر حبیب اعجمی نے پھر کہا کہ مجھے تمہاری کسی بات سے سروکار نہیں، اگر تم مجھے میری قسط نہ دو گے تو میں وقت کے ضائع کرنے کا ہرجانہ بھی وصول کروں گا۔ قرضدار شخص کی بیوی نے کہا، جب ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں تو پھر سودی قسط کہاں اور ہر جانے کی رقم کہاں؟ ہم دے ہی کچھ نہیں سکتے۔ حبیب اعجمی نے دروازے پر ٹھوکر مار کر کہا، میں خالی ہاتھ تو نہ جاؤں گا، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا۔ قرضدار کی بیوی کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا، عجیب خسیس قسم کا انسان ہے، جب میں اپنی مجبوری اور معذوری بیان کر رہی ہوں پھر بھی تقاضے کیے جا رہا ہے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، ہم نے کل ایک بکری ذبح کی تھی، اس کا گوشت وغیرہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کی سڑی پڑی ہے، وہ لینی ہے تو لے لو، وہی دے دو۔ حبیب اعجمی نے کہا کہ وہی دے دو۔ عورت نے فوراً سری حبیب اعجمی کی طرف بڑھا دی۔ وہ سری لے کر گھر کو چل دیے اور بیوی سے جا کر کہا کہ آج ہر جانے میں سری ہی ملی ہے، اس کو ہی آج پکاؤ۔ حضرت حبیب اعجمی کی بیوی نے کہا کہ خالی سری سے تو کام نہیں چل سکتا، اس کے لیے ایندھن، لکڑی، مرچ، مسالہ اور دیگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ حضرت حبیب اعجمی نے کہا، فکر مت کرو، میں یہ چیزیں بھی سود میں ہی لے آتا ہوں۔ فوراً باہر گئے اور دیگر تمام چیزیں بھی سود پر لے آئے۔ بیوی نے سالن پکانے کے لیے ہانڈی چولہے پر رکھ دی اور اس میں سری کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد سالن تیار ہو گیا اور بیوی نے کہا کہ سالن پک گیا، لہٰذا کھانا کھا لیں۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا گیا تو در پر ایک فقیر کھڑا تھا، بھیک کا طالب تھا۔ فقیر کو دیکھ کر حبیب اعجمی سخت برہم ہوئے کیا اور کہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ایک وصول کرنے والے کا گھر ہے اور میں خود لوگوں سے سارا دن رقمیں وصول کرتا ہوں، تو مجھ سے وصول کرنے آ گیا ہے؟ کچھ شرم کر اور اپنا راستہ نہ۔ فقیر نے عاجزانہ انداز میں التجا کی، جناب مجھے بھوک لگی ہے، بخدا مجھے کچھ کھانا کھلائیں۔ حبیب اعجمی بولے، جاؤ، ایک بار تو کہہ دیا ہے کہ کھانا نہیں ملے گا۔ اس پر فقیر نے کہا کہ اے حبیب اعجمی، میں بھی تمہارا شاگرد ہوں، جس طرح تو لوگوں کے دروازوں پر اکڑ کر کھڑا ہو جاتا اور کچھ لیے بغیر وہاں سے نہیں ٹلتا ہے، میں بھی یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس پر حبیب اعجمی دوبارہ کہنے لگے کہ میں نے تو لوگوں کو قرض دیا ہوتا، اس کا سود طلب کرتا ہوں، تم نے مجھے کیا دیا ہوا ہے جو مجھ سے لینے آیا؟ مگر فقیر کہنے لگا، مالداروں کے مال و زر میں اہل احتیاج کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور میں اپنا حصہ وصول کرنے آیا اور وصول کر کے ہی جاؤں گا۔ حبیب اعجمی غصے سے بولے، یہاں سے چلا جا، میں اب بھی تیرا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اسے کاغذ پر دستخط کروا کر اپنے وقت کے ضیاع کی قیمت وصول کر لے۔ فقیر کہنے لگا کہ اے حبیب اعجمی، تمہارا دم تو کنجوسی سے ویسے ہی نکلا جا رہا ہے،
میں نے تم سے کوئی مال و زر تو نہیں مانگا، میں تو فقط کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں۔ حبیب اجمی نے سخت روئی سے کہا، اے ناہنجار فقیر، میں نے تمہیں بتایا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اگر میں تمہیں کچھ مال دے بھی دوں تو تم اسے امیر نہیں ہو سکتے، مگر میں غریب ضرور ہو جاؤں گا۔ اگر میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ کھانا دوں تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اور میں خواہ بھوکا رہ جاؤں گا۔ اس پر فقیر کو بھی غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے حبیب اجمی، اگر مجھے کھانا دینے سے تو بھوکا رہ جائے گا تو مجھے کھانا مت دے، مگر ایک بات یاد رکھ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا رکھنے کا ارادہ کرے تو وہ شخص کبھی پیٹ بھر کر نہیں اس شخص کا کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا، اور آج تو خدا کے حکم سے بھوکا رہے گا۔ فقیر کی یہ بات سن کر حبیب اجمی پر تو کوئی اثر نہ ہوا، مگر ان کی بیوی کا دل پسیج گیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ فقیر کو کھانا دے دیا جائے، مگر وہ اپنے شوہر کے آگے بے بس تھی۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ حبیب اجمی کچھ کھانا فقیر کو دے دیں، مگر حبیب اجمی پر حرص و طمع کا غلبہ تھا۔ انہوں نے بیوی کو بھی مطعون کیا اور فقیر کو بھی بھگا دیا۔ فقیر تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسانی روپ میں آیا تھا۔ اس نے جب یہ بددعا دی کہ اگر تو مجھے کھانا نہیں دے گا تو خود بھی نہیں کھا سکے گا، اس کی اس بات کو جھٹلانے کے لیے حبیب اجمی نے اپنی بیوی سے کہا، لاؤ کھانا، میں ابھی اس فقیر کو کھانا کھا کر دکھاتا ہوں۔ بیوی نے سالن نکالنے کے لیے جب ڈیگچی کا ڈھکنا اٹھایا تو حیران رہ گئی کہ ڈیگچی شوربے اور سالن کے بجائے خون سے بھری پڑی تھی۔ اس نے حبیب اجمی کو بلا کر سارا معاملہ سنایا اور دکھایا۔ پہلے تو حبیب اجمی نے سالن کے رنگ و بو پر غور کیا، جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ واقعی خون ہے تو پھر ان کا بھی ماتھا ٹھنکا۔ اب بیوی کو بولنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا کہ تم نے ہمیشہ بخیلی سے کام لیا، اپنی ہوس کے لیے لوگوں کا خون چوسا، قرض کی تہوں پر تہیں چڑھا کر لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا، اور آج اسی سائل کو جو غالباً خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اس سے نہایت برا رویہ اختیار کیا، اور خدا نے اس خون سے جو تم لوگوں کا چوستے ہو ہمارا سالن بدل دیا۔ حبیب اجمی کی حالت تو پہلے ہی پریشان کن تھی، اوپر سے بیوی کی جلی ہوئی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور وہ فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے، مگر وہ تو نامعلوم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اسی پریشانی میں گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا، اب میرا ایک مشورہ مان لو۔ پوچھا، جلدی بتاؤ، میں سخت بے کل و بے قرار ہوں، نہ معلوم مجھے کون سی سزا ملنے والی ہے۔ اس پر بیوی نے کہا کہ میری بات مانو تو اپنا سارا قرضہ جو تم نے لوگوں سے لینا ہے ایک دم معاف کر دو۔ تمہاری اس سخاوت اور دریا دلی کی خبر سن کر فقیر خود بخود دوڑا آئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور اس کے بعد حبیب اجمی کو وہ فقیر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حبیب اجمی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے؟ حبیب اجمی کیا لوگوں کا قرض معاف کریں گے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو دوسرے ایپیسوڈ کا تھوڑا دن ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے اس کے دوسرے پارٹ میں۔ جب تک آپ اپنا اور اپنی گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔